السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 67 تا 69۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بقرہ یعنی گائے، عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، جس کا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیش آیا۔ اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس سورت کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لیتے ہیں، اس کی تفسیر کر لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیش آیا اس وقت جب ان کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ تو قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے فرمائش کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے اس کے بارے میں خبر لیجئے کہ اللہ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اصل میں وہ چچا اور بھتیجے تھے۔ چچا نے بھتیجے کا قتل کیا تھا، ان کا آپس میں جائیداد کا کوئی لین دین تھا۔ تو جائیداد کی وجہ سے چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میری قوم جو ہے وہ اس قاتل کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گائے ایک لیجئے، اس کو ذبح کیجئے اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے اس مردے کو لگائیے تو وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت ہی زیادہ مشقت کرنے والی تھی، جیسے کہ ہم نے پیچھے والی رکوع میں پڑھ لیا کہ انہوں نے کتنی فرمائشیں کی کہ ہمیں زرخیز زمین چاہیے، ہموار زمین چاہیے، پانی چاہیے، ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کے اندر بھی کیا کہ بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت مانگی، تو اپنے اوپر مشقت کر لی۔ تو جی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وائس اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم کرتا ہے تم کو، ان یہ کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے اپنی قوم سے سیدھی سیدھی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں کہ آپ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے مردے کو لگاؤ تو تمہارا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے اس طرح کا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس طرح بھی کبھی ہوا ہے پہلے؟ تو جو ان کے وقت کے علماء تھے انہوں نے اس بات پر بڑی ہی تشویش کا اظہار کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں آپ سے مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہزواً مذاق پکڑتے ہو ہمارا تم، کہ ہم نے تم سے کہا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کیا معاملہ اور تم ہمیں اس طرح آگے سے مذاق کر رہے ہو۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے، یعنی کہ اگر میں آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مذاق اڑاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل کا لفظ جو ہے یہ بالکل ان پڑھ اور جاہل کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ادھر نبی کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان کے لیے جاہل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ جب ایک نبی جو ہوتا ہے وہ جاہل کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا عالم اور فاضل ہوتا ہے، وہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو علم والا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ علم والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم یہاں نادان کا لفظ استعمال کریں گے۔ قالو وہ کہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں،
کہ ادعو دعا کیجئے لانا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ادعو دعا کیجئے لانا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے لانا ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ کیسی ہو، یعنی کہ ماہیت اس کی بیان کر دے، یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ ڈنگ کیسا ہو، وہ اس کی وہ کیا ہل جوتی ہو یا نہ جوتی ہو، یہ ساری چیزیں وہ تفصیل میں پڑھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اس کی وضاحت کر دی کہ انہا بے شک بقراتن وہ گائے ہو، لا فارزن نہ بوڑھی، والا بکرن اور نہ بچی، یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ عمر کی ہو نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو، اوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیانی عمر کی ہو، یعنی کہ بہت زیادہ بوڑھی اور بہت زیادہ چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو۔ فعلوا پس تم کیوں نہیں کرتے ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آسانی سے وہ کام کیوں نہیں کر لیتے، تمہیں کہا کہ گائے ذبح کرو تو تم کوئی بھی گائے کر سکتے ہو ذبح، تم اس کی وضاحت میں کیوں پڑ گئے ہو۔ آگے سے ان کی قوم کیا کہتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں کہ ادعو دعا کیجئے لانا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یعنی کہ اپنے رب سے پوچھئے اس کے بارے میں کہ بینا وہ بیان کر دے لانا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے تو اس کی عمر پوچھی گئی اور پھر اس کے بعد اس کا رنگ بھی پوچھنے لگے، کالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا بے شک، ویقولو اور وہ کہتے ہیں انہا بے شک بقراتن وہ گائے ہو ایسی کہ صفراء زردی مائل اس کا، فاقعٌ زردی مائل اس کا رنگ ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، یعنی کہ اس کا رنگ جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہو کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ تو پھر آگے ان کی قوم کیا کہتی ہے، قالو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر چاہیے، ادعو اور دعا کیجئے، یعنی پوچھ کے آئیے لانا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے لانا ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ کیسی ہو، ان البقرۃ بے شک گائے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے پھر وہی سوال کرنے لگے کہ ایک دفعہ دوبارہ اس کی ماہیت یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھ کے آئیے، اس کی رنگ، نسل، ایج، یہ وہ سارا کچھ دوبارہ سے وضاحت کروا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تشابہ علینا وہ ایسی ہو کہ تشابہ کہ پہنچ جائیں گے ہم علینا اس کے اوپر، و انا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے اپنے علاقے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ وہ گائے جو تھی ایک یتیم بچے کے پاس تھی، تو اس کے گھر کا گزر بسر اسی گائے کے اوپر ہوتا تھا، تو چونکہ اس کی جو دادی تھی وہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھی، تو وہ گائے اپنی سیل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ قوم کے لوگوں کو چاہیے وہ گائے تھی، کیونکہ جو نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں وہ اسی گائے کے اندر تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ جب وہ گائے وہ لینے گئے، پتہ چلا کہ وہاں پر ہے وہ گائے، تو لینے گئے تو وہ نہ سیل کریں، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس قدر مہنگی گائے خریدی گئی تھی، قیامت تک اتنی مہنگی گائے کوئی خریدی نہیں جائے گی۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بہت زیادہ سوال و جواب کرنے سے بچنا چاہیے اور بہت زیادہ وضاحت نہیں مانگنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ۔